السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 8، رکوع نمبر 7 تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی، چاہے وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا سابی ہوں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے اور اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ دیکھیے، بنی اسرائیل جو تھے ان پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کی بارش کی تھیں اور انہوں نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی، یہ سب کچھ پیچھے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ ان کا ایک عقیدہ تھا بنی اسرائیل کا، اس غلط عقیدے کی تردید فرما رہا ہے اللہ اس آیت میں۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ بھئی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو اللہ کے لاڈلے سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے وہی سب سے زیادہ قریب ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے، ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اور آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اسی لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے، اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو یا اختیار ہی نہیں کر سکتا، یا اختیار تو کر سکتا ہے لیکن ان حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ حق جو ہے کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے۔ اصل جو اہمیت ہے وہ ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے۔ جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تمام پیغمبروں پر ایمان لائے، پیغمبروں کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر ایمان لائے، چاہے وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ سابی ہو۔ سابی جو ہے نا، وہ سابی کہا جاتا ہے کہ یہودی اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارے کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، ان کو سابی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کے باطل عقیدے کی تردید فرمائی کہ دیکھو، حق جو ہے وہ کسی نسل کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حق کو جو بھی قبول کرے گا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلم ہو، جو بھی حق کو قبول کرے گا۔ اور یہ جو مسلمانوں کی اتنی تعریف قرآن کریم میں ہو رہی ہے، تو مسلمانوں کی تعریف اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، بلکہ مسلمانوں کی تعریف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے حق کو قبول کر لیا ہے۔ تو حق کو جو بھی قبول کرے گا اس کے لیے آخرت میں اجر ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ یہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ دیکھیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے
تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے کچھ احکام جو ہیں نا وہ بہت زیادہ سخت ہیں، اسی لیے اس سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے کہ توریت کے اندر جو اللہ کے حکم ہیں ان سے کیسے بچا جائے۔ تو پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ توریت پر عمل کرو تب ہم مانیں گے۔ تو اگرچہ یہ مطالبہ جو ہے بہت غلط تھا، لیکن ان پر حجت اور دلیل مکمل کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ بھائی 70 آدمی تم منتخب کر کے بھیجو، اور وہ 70 آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ توریت پر عمل کرنا ہے، اللہ خود کہے گا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجے گئے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اور قرآن کریم میں سورہ اعراف میں بھی یہ بات آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست توریت پر عمل کرنے کا ان کو حکم دیا، مگر جب یہ 70 آدمی واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی کہ ہاں اللہ نے کہا ہے اس پر عمل کرنا ہے، لیکن ایک بات اور آگے کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے توریت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ بات ہے، ایک بات انہوں نے اپنی طرف سے آگے کیا بڑھائی، یہ بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، اور جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ یہ اور بڑھا دیا کہ مرضی ہے، تمہاری مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب توریت کے جس حکم میں بھی انہیں کچھ مشکل نظر آتی تھی، جس میں من نہیں لگتا تھا، وہ بہانہ تراش کر لیتے تھے کہ یہ حکم بھی تو ہے کہ توریت پر عمل چاہو تو کر لو ورنہ مت کرو۔ اس طرح سے یہ توریت پر عمل کرنے سے بچنے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ توریت کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر گرا نہ دیا جائے، جب انہوں نے یہ ہیلے بہانے کرنا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پہاڑ، کوہ طور، ایک بڑا پہاڑ یا ایک بڑا پتھر ان کے سر کے اوپر معلق کر دیا، سر کے اوپر لٹکا دیا، اور حکم آیا کہ مانو، اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا اور تمہیں کچل دے گا، تمہیں مار دے گا۔ تو جب انہوں نے دیکھا یہ پہاڑ ان کے سر پر معلق ہو چکا ہے، ان کے سر کے اوپر سوار ہو گیا یہ پہاڑ، کہ اب عمل کرو ورنہ جو ہے ابھی یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا، تب جو ہے انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا، تب یہ لوگ مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ یہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اسی واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ آگے دیکھیے، اچھا وہ پتھر بھی بعض لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے پہاڑ بھی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اس میں بھی ایک بڑے خطرناک اور ڈینجرس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ سنیچر والا دن ہے نا، سنیچر کو عربی میں اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ تو سنیچر کا دن جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا، جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں، معاشی کام کاروبار ممنوع تھے کہ بھائی اس دن آپ کو یہ کام وغیرہ نہیں کرنا ہے۔ جن یہودیوں کی یہاں ذکر ہے، جن یہودیوں کا جو یہاں ذکر ہے نا، وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیا تھا کہ دیکھو سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا یہ ناجائز ہے تمہارے لیے، یعنی سنیچر کے دن کوئی کاروبار، معاشی کام نہیں کرنا ہے، کاروبار نہیں کرنا ہے۔ مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہیے، ہیلے کر کے بچنے کے بہانے تلاش کیے۔ پھر جو ہے بچتے بچتے کچھ دن بعد یہ ہوا کہ وہ کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں، اور اللہ نے جس دن
مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا تھا، اس دن بھی انہوں نے مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ تو کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی مت کرو، اللہ نے سنیچر میں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہے تو تم ایسا کام مت کرو۔ نیک لوگوں نے سمجھایا جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے تھے، لیکن یہ نافرمان جو لوگ تھے یہ باز نہیں آئے، تو آخر کار ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، بندر اور خنزیر بنا دیا۔ لکھا ہے کہ جب یہ نافرمان لوگ جو تھے نا اور جو فرمان لوگ تھے، تو جب نافرمان لوگوں نے نافرمانیاں شروع کی تو جو اللہ سے ڈرنے والے بندے تھے، اللہ کے جو اطاعت گزار بندے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہم نافرمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم اپنی بستی الگ کر لو۔ تو نافرمانوں نے جو ہے نا وہ اپنی الگ بستی بنا لی، اور جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے ان کی بستی الگ تھی۔ ایک دن صبح جب یہ لوگ سو کر اٹھے تو دیکھا کہ سورج بھی نکل آیا اور کام دھندے بھی شروع ہو گئے، لیکن جو نافرمانوں کی بستی تھی، جس ایریے میں نافرمان رہتے تھے، وہاں سے ایک دم سناٹا چھایا ہوا ہے، وہاں کسی کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو جب ان لوگوں نے جا کے وہاں دیکھا تو سب کے سب بندر بنے ہوئے تھے، بندر اور خنزیر بنے ہوئے تھے، بندر کی شکلیں ان کی ہو گئی تھیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا، اور یہ لوگ جو بندر بنے ہوئے تھے یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان بھی رہے تھے، اور پھر یہ ہوا کہ یہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، تو بندر بن کے ان کا انتقال ہوا۔ یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں۔ تو بہرحال اسی واقعے کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔